اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں سردار آفتاب اقبال کا، فاران بھائی کا، باقی دوستوں کا، جنہوں نے آج موقع دیا کہ ہم اپنی تحریک کے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں بات کر سکے۔ بہت زیادہ شکر گزار ہوں بہن عظمیٰ گل کا، ایک قومی ہیرو کی بیٹی ہیں اور ہمارے لیے کسی طرح بھی اپنے والد سے کم نہیں ہیں، کیونکہ ان کا قلم اور ان کی زبان مسلسل ہمیں بیدار کر رہی ہے، ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ فاطمہ قمر صاحبہ میری تحریک کی شعبہ خواتین کی صدر بھی ہیں، اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم لاہور سے سفر کر کے ہیں، تو ایک مقصد ہے جو ہمیں لیے پھرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس طرح سربلند دیکھیں جیسے سربلند ہونا چاہیے۔ دنیا کا 5واں بڑا ملک اگر دنیا میں کسی مقام پر نہ ہو تو یہ تشویش میرے دل میں تو ہے، ہر پاکستانی کے دل میں ہونا چاہیے، اور یہ سوچ ہر ایک تک پہنچنا چاہیے کہ ہم اتنے زندہ، اتنے بیدار اور اتنے عظیم کیوں نہیں ہیں جتنا ہمیں ایک قوم کے طور پہ ہونا چاہیے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے، سربلند ہونے سے روک رہی ہیں۔ جب آج سے 13 سال پہلے 2009 میں پاکستان قومی زبان تحریک کا آغاز کیا گیا، اور میں یہ بات بڑے اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یہ احساس اس سے پہلے تھا۔ کتنا پہلے؟ جب میں 7-8 سال کا بچہ تھا تو ہم بہن بھائی آپس میں بات کیا کرتے تھے۔ میرے بڑے بہن بھائی جو تھے وہ زیادہ مجھ سے بڑے تھے، اور وہ مثالیں دیا کرتے تھے کہ دنیا بھر کے ملکوں میں اپنی زبان بولی جاتی ہے، اپنی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ ترقی کر رہی ہے، تو ہمارے ملک میں ایسا کیا ہے کہ ہمیں انگریزی پڑھنے پہ مجبور کیا جاتا ہے؟ اور اس وقت انگریزی جو تھی وہ صرف ایک لازمی مضمون تھی، جیسے آج کل ہم جس چیز میں پڑھ گئے ہیں کہ اسے ذریعہ تعلیمی بنا دیا گیا اور پہلی کلاس سے بنا دیا گیا ہے، اور انگریزی میڈیم اسکولوں میں مونٹیسریز کی سطح سے اس کو ذریعہ تعلیم بنا دیا گیا۔ اس وقت یہ کیفیت نہیں تھی، سارے سرکاری اسکولوں میں اردو میں تعلیم دی جاتی تھی، اور انگریزی کا صرف ایک لازمی مضمون تھا، اور ہاں ایف ایس سی کے بعد ایف ایس سی کے اندر جا کر انگریزی میں لازمی مضامین ہوتے تھے، لیکن تب تک شعور آ جاتا تھا، تعلیم کی بنیادی مدارج طے ہو جاتے تھے اور مسئلہ نہیں بنتا تھا۔ تو 2009 میں ہم نے جب یہ تحریک قائم کی تو اس وقت ایک بڑا فوری مسئلہ سامنے آیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ پنجاب کے اندر انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنا دیا گیا سرکاری اسکولوں میں، اور ہمیں یہ تشویش پیدا ہوئی کہ وہ جو ہم میٹرک تک اردو میں پڑھ کے علم کی شدبد حاصل کر لیتے تھے، ہماری بنیاد مضبوط ہو جاتی تھی، اب ہم اس بنیاد کے مضبوط ہونے سے بھی چلے جائیں گے، اور ہمارا یہ خدشہ بالکل سچ ثابت ہوا۔ وقت نے یہ ثابت کیا کہ انگریزی میڈیم کے نافذ ہونے کے بعد بچوں کے اسکول چھوڑنے کی شرح ہوشربا حد تک بڑھ گئی۔ ایک سال میں 50 لاکھ بچوں نے اسکول چھوڑ دیے۔ دوسری چیز جو ہوئی وہ یہ کہ پہلے صرف انگریزی میں بچے فیل ہوتے تھے، بہت حد ہوتی تو ریاضی میں فیل ہو جاتے تھے، اب بایولوجی میں بھی فیل ہو رہے ہیں، کیمسٹری میں بھی، فزکس میں بھی، اور اردو میں بھی فیل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو زوال آیا تعلیمی شعبے میں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہمارا ملک دنیا کے ہر مثبت اشاریے میں نیچے جا رہا ہے، انسانی ترقی میں، شہری سہولتوں میں، علم میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، تو ہم اس کا براہ راست ذمہ دار انگریزی کے جبری تسلط کو سمجھتے ہیں۔ اب جب عام لوگوں سے بات کی جائے تو وہ معاملے کو اس طرح نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ زبان جو ہے اس کا شاید کوئی زیادہ تعلق نہیں ہوتا، بھی علمی حاصل کرنا کسی بھی زبان میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میرے ذہن میں جو سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اگر یہی بات ہے تو کیا فرانس نے انگریزی کو اپنا لیا ہے؟ کیا جرمنی نے انگریزی کو اپنا لیا ہے؟ کیا روس نے انگریزی کو اپنا لیا ہے؟ ترکی میں، جاپان میں، چین میں، ایران میں، کوریا میں، اب ملکوں کے نام لیتے جائیں تو دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس نے کسی غیر ملکی زبان کو
اس طرح مسلط کیا ہو جیسے پاکستان نے مسلط کیا. اب کیسے پاکستان نے مسلط کیا؟ تعلیم ساری کی ساری انگریزی میں، اعلیٰ تعلیم ساری کی ساری انگریزی میں، مقابلے کے امتحان انگریزی میں، دفتری نظام انگریزی میں، عدالتی فیصلے انگریزی میں. ملک کے لوگ جو ہیں کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی سندھی بول رہا ہے، کوئی بلوچی، کوئی سرائکی، کوئی پشتو، اور اردو تک آتے آتے بھی انہیں تھوڑی دشواری ہوتی ہے. مجھے خود یاد ہے کہ ہم پنجابی بولتے تھے تو جب ہم نے اردو اسکولوں میں سیکھنی شروع کی تو کچھ دن دشواری محسوس ہوئی. ہم بیچ میں پنجابی کا لفظ بول جاتے تھے، لیکن پھر اردو آ گئی، بہت اچھی آ گئی، زیادہ ہمارے قوم کی زبان ہے. انگریزی جو ہے وہ انگریزی والوں کو بھی نہیں آتی. میں خود چونکہ استاد ہوں اور ایسے اداروں سے منسلک رہا جہاں میں نے اساتذہ کو بھرتی کیا، تو جو ایم اے انگریزی آتے ہیں جنہوں نے سیکنڈ ڈویژن اور زیادہ تر نے تھرڈ ڈویژن لی ہوتی ہے، جب ان سے اپلیکیشن لکھوائی جائے تو اس میں بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں. جب ان سے بولنے کو کہا جائے تو وہ 2-4 فکروں کے بعد بے بس ہو جاتی ہے. تو جو زبان ہمیں آتی ہی نہیں ہے اور پڑھ کے بھی نہیں آتی ہے اور بول کے بھی نہیں آتی ہے، ہم اس کو کیوں مسلط کیے بیٹھے؟ پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم بہت نیچے چلے گئے. میں سب لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، فرد کی ترقی کی بات نہیں ہے. ہم سب کسی نہ کسی ذریعہ روزگار سے وابستہ ہیں، کمائی بھی کر رہے ہیں، گھر بھی بنا رہے ہیں، گاڑیاں بھی لے رہے ہیں. ہم انفرادی سطح پہ آگے جا رہے ہیں، لیکن ہماری قوم زوال کا شکار ہے. پاکستان ترقی نہیں کر رہا، ہماری تعلیم ترقی نہیں کر رہی، ہمارے شعبے ترقی نہیں کر رہے. کوئی اس بات پہ سوچے کہ وہ سٹیل مل جو آج سے 40 سال پہلے قائم کی گئی تھی اور اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان کی صنعت و حرفت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور کسی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس پہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنا لوہا اور فولاد پیدا ہوتا ہے، آج وہ کیوں بند ہو چکی ہے؟ تو اس کا بند ہونا کسی المیے سے کم تو نہیں. اور اس کے بند ہونے کے اندر جہاں بدعنوانی ہے، بد انتظامی ہے اور بے شمار چیزیں ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں کام کرنے والوں کی ہنرمندی کا وہ سطح ہی نہیں تھی، ان کی وہ سطح ہی نہیں تھی جس پہ وہ مل چلتی رہتی. اور یہی حال اور شعبوں کا ہے. مثلا کرونا 2 سال پہلے جب وہ وبا پاکستان میں پھیلی تو پاکستان میں کتنے سائنسی ادارے ہیں آپ کو علم ہے؟ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے، پھر آغا خان یونیورسٹی ہے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے، لاہور میں PCSIR ہے. اب اتنے سارے ادارے ہیں، کسی پاکستانی ادارے نے یا کسی فرد نے کرونا کے حوالے سے کوئی تشخیص کی ہو، کوئی علاج کیا ہو، کوئی احتیاط بتائی ہو؟ جو کچھ باہر سے آ رہا تھا وہ کاپی پیسٹ کر کے میں دے رہے تھے. تو ہم سائنسی تحقیق میں صفر پہ آ گئے، ہم ایجادات میں کہیں نہیں ہیں. مجھے یاد ہے آج سے 25-30 سال پہلے ایک ڈاکٹر جوکھی ہوتے، انہوں نے کوئی میڈیکل کے حوالے سے کوئی چیز بنائی تھی جس کا کافی چرچا ہوا، لیکن اس کے بعد کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. آخر پاکستان میں انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، پاکستان میں میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، پاکستان میں سائنسی تحقیق کے ادارے ہیں، پاکستان میں ٹیکنالوجی کے ادارے ہیں، وہاں کام کیوں نہیں ہو رہا؟ کام اس لیے نہیں ہو رہا کہ جو پڑھانے والے ہیں ان تک بھی علم نہیں پہنچا، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں لاہور کے بہترین جو انگریزی میڈیم ادارے ہیں وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ وہاں کہا جاتا ہے بچوں کو سمجھانا نہیں ہے، ان کو بتاؤ یہ سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے، اور اس سوال کے اس جواب کا رٹا لگاؤ، جب بورڈ میں پیپر آئے گا تو وہاں یہ لکھ دینا. اور مجھے بطور ٹیچر آج سے 30 سال پہلے یہ کہا گیا کہ تم یہ جو بچوں کو سمجھانا شروع کر دیتے ہو نا تو ان کا وقت ضائع ہوتا ہے. کلاس میں جاؤ، ان کو نشان لگواؤ، ان سے کو گھر پہ کام کر کے لے آؤ اور اگلے دن چیک کر لو، انہیں کو ہاں ٹھیک ہے، اور ان کو اسی جواب کو رٹ لو. اب یہاں ساری تعلیم جو ہے وہ گائیڈز پہ، کیز پہ، ٹیسٹ پیپرز پہ، اکیڈمیز پہ، رٹے پہ چلی گئی، تو وہ کون سا بچہ ہوگا جو پڑھے سمجھے؟ اور نہ سمجھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 1100 میں سے 1100 نمبر لے کے GC یونیورسٹی لاہور کے انٹری ٹیسٹ دیتا ہے تو وہاں وہ فیل ہو جاتا ہے. آپ کو شاید مجھے نہیں اندازہ کہ اندازہ ہے یا نہیں ہے، اس سال چونکہ 1100 نمبروں کی لائنیں لگ گئیں تو پھر جو بڑے بڑے کالج تھے انہوں نے اپنا انٹری ٹیسٹ منعقد کیا. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور نے، FC کالج نے، اسی طرح دوسرے اداروں میں
اور وہاں وہ جو 1100 نمبروں کی لائنوں والے تھے ان میں سے متعدد بچے فیل ہو گئے. تو یہ وہ علم ہے جو ہم بچوں کو دے رہے ہیں. کیونکہ وہ علم لے کے بلکہ نہ لے کے آگے جاتے ہیں, پھر وہ بھرتی ہو جاتے ہیں مختلف اداروں میں, سائنسی بھی, ٹیکنالوجی بھی, شہری اداروں میں بھی, سول سروس میں بھی آ جاتے ہیں, تو وہاں ایک زوال کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کوئی سوچے کہ ساری کی ساری بیوروکریسی شدھ انگریزی میڈیم ہے, وہ انگریزی جس کا پیپر اگر شیکسپیئر کو دیا جائے تو وہ بھی فیل ہو جائے, وہ بیوروکریسی پاکستان میں کوئی انقلاب لانے میں کیوں ناکام ہوگی؟ وہ بیوروکریسی ہمارے ملک کو ترقی دینے میں کیوں ناکام ہوگی؟ کیوں وہ بیوروکریسی بد انتظامی اور بدعنوانی کا گڑھا بن چکی ہے؟ وہ اس لیے گڑھا بن چکی ہے کہ انہیں صرف وہی آتا ہے جو انہوں نے اسکولوں میں سیکھا اور کالجوں میں سیکھا. اور میں نے لاہور میں سول سیکریٹریٹ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ افسر کلرکوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ یہ لیٹر جو آج لکھنا ہے اس جیسا کوئی لیٹر ڈھونڈ کے لاؤ. پھر وہ فائلوں سے لیٹر نکالتے ہیں, پھر اس پہ نمبر, تاریخ اور نام بدل کے وہی لیٹر کاپی پیسٹ کر کے آگے ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اب مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ جو سرکاری خط کتابت ہے, یہ جو سرکاری اعلامیہ یا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا سلسلہ ہے, اس میں کون سی ایسی بات ہے جو اگر اردو میں نہیں کی جا سکتی انگریزی میں کی جاتی؟ اسی طرح جو ہمارے گیزٹ نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں وہ انگریزی میں کیوں کیے جاتے ہیں؟ جو ہمارے اپائنٹمنٹ لیٹر ہے, تقرری کے خطوط ہیں, وہ کیوں انگریزی میں چھاپے جاتے ہیں؟ ہم اتنے ہی تہی دست ہو گئے کہ ہم یہ بھی نہیں لکھ سکتے کہ فلاں بن فلاں کو اس عہدے کے لیے اس تاریخ سے تقرر کیا جاتا ہے اور اس کا گریڈ یہ ہوگا اور اس کی تنخواہ یہ ہوگی. تو ہم نے یہ جو اپنے بغلوں میں انگریزی کی بیساکھیاں ڈالی ہوئی ہیں نا, میں اس بات کو واضح کر دوں کہ ایک آدمی جو نارمل چل پھر رہا ہے, اب آپ اس کو کہیں یہ بیساکھیاں پکڑو اور اس کے سہارے چلنا شروع کر دوں, تو 3-4 مہینے بیساکھیاں ڈالے رکھو, تو اس کے بعد اس کو کہو نا قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ, تو وہ یا کھڑا ہونے کے گر پڑے گا. تو ہم نے یہ جو انگریزی کی بیساکھیاں ڈالی ہوئی ہیں اس نے ہمیں اپاہج کر دی. پھر میں حیران ہو جاتا ہوں اس بات پہ کہ اردو کے اتنی گئی گزری زبان ہے کہ ہم اس میں تعلیم نہ دے سکیں, اے فار ایپل تو کہہ سکیں اور سین سے سیب نہ کہہ سکیں, اور بچوں کو جو گھر سے نکلیں اور اسکول پہنچے تو ان کے یکدم ایک اجنبی ماحول میں دے جائیں. میں اس بات کو واضح کر دوں کہ یہ میرے نزدیک ایک تشدد کی صورت ہے. انگلینڈ میں, جرمنی میں, فرانس میں, دنیا کے سارے ملکوں میں بچہ جو ماں باپ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, جو وہ بہن بھائیوں سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, محلے کی دکان سے ٹافی لینے کے لیے جو گفتگو کرتا ہے, جب وہ اسکول میں پہنچتا تو اسی بات کی وہ تعلیم حاصل کرنی شروع کر دیتا اسی زبان میں. ہمارے پاکستان میں ماں سے, باپ سے وہ اور زبان میں بات کر رہے ہیں, اور جو ہی اسکول میں پہنچتا اس کو شکنجے کس کے کہتے ہیں یہ یاد دیکھو یہ پنک کلر ہے, یہ ریڈ کلر ہے, اور یہ اسکوئر ہے, اور یہ سرکل ہے, اور یہ اے فار ایپل ہے, اور بی فار بیٹ ہے, اور یہ سی فار کیٹ ہے. اب وہ بچہ جس نے بلی پڑھی تھی, جس نے سیب سنا تھا, جس نے امرود سنا تھا, اب اس کو ہم ایک اجنبی ماحول میں لے جا رہے ہیں. تو وہ جو پابندی بچوں پہ لگائی جاتی ہے ان کو ذہنی طور پہ وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ آزاد سوچ سے فارغ ہو جاتے ہیں اور تخیل سے فارغ ہو جاتے ہیں اور تخلیقی صلاحیتوں سے نکل جاتے ہیں. میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں ان ٹیچروں پہ جو بچوں کو کریٹیو رائٹنگ کرا رہی ہوتی ہیں. اور کریٹیو رائٹنگ کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ بیٹے ڈیلی ڈائری لکھو, اور 20 بچے ہوں گے, ان کی بیس ڈائری ہوں گی, اور وہ ساری کی ساری ایک ہی ڈائری ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے آج کریٹیو رائٹنگ کا لیسن پڑھا ہے, اور یہی ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. تو ہم جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں پہ ہم اپنے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو, وہ انگریزی میں کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ, ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی پہلے اسکول کے پہلے دن سے ہی ان کو ختم کرنا شروع کر دیں. وہی بچہ جب اسکول سے پڑھتے پڑھتے وہ کالج میں پہنچتا تو بالکل رٹے پہ پرفیکٹ ہو چکا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں, مجھے کل پرسوں کسی ٹیچر کو کہتے میں نے یہ سنا کہ یہ جو آپ سمجھانے میں جانے کا تردد کرتے ہیں نا, تو یہ نہ کرے. آپ بچوں کو صرف وہ, یہ میں بات ریپیٹ کروں لیکن اہم بات ہے چونکہ بالکل پرسوں ہی سنی ہے, آپ بچوں کو بس وہ کریں کہ وہ یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے رٹوائیں, اور قطعاً اس کو کوشش نہ کر کے سمجھائے جائے. اب ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں, اور وہی بچے پھر وہ کوئی CSS کر کے CSP افسر بن جاتے ہیں.
کوئی کسی جگہ پہ لیکچرر لگ جاتا ہے، کوئی کسی ادارے میں ایگریکلچر افسر لگ جاتا ہے، کوئی انجینئرنگ کنسرن میں چلا جاتا ہے، وابڈا میں، پی آئی اے میں، ریلوے میں. اور دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سارے شعبے روبہ زوال ہیں. جس شعبے کی بات کی جائے وہ روبہ زوال ہے. میں کئی دفعہ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کی آج جو ترقی کی سطح ہے یا جو ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 1947 سے بہتر ہے؟ ایک لمحے سے پہلے جواب آتا ہے نہیں. تو ہم نے 75 سال میں آگے جانے کی بجائے نیچے جانے کی کوشش کی، اور جو مرضی کرتے رہے، جو مرضی دلیلیں دیتے رہے، نہیں جی لوگ بدعنوان ہیں، نہیں جی کرپٹ وہ ہیں، نہیں جی نہیں نااہل ہیں. وہ بھی ان سب کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ وہ انگریزی ہے جس کے ذریعے ہم سوائے کرپشن کے کوئی تعلیم نہیں دیتے بچوں کو. ہم بچپن سے اس کو بتا دیتے ہیں چیٹنگ کیسے کرنی ہے. میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں. ظاہر ہے ایک استاد کے طور پہ بچوں کو ٹیسٹ دیا جاتا ہے اور بچوں کو بتا دیا جاتا ہے بیٹے یہ آپ کی اسیسمنٹ ٹیسٹ ہے، پتہ لگے آپ کی صلاحیت کتنی ہے. اور وہ اس اسیسمنٹ ٹیسٹ میں بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے دیا گیا ہے آپ کو اپنی کیفیت پتہ لگ جائے، آپ کے والدین کو پتہ لگ جائے، ہمیں پتہ لگ جائے، اور پھر ہم دیکھیں کہ آپ کو تیاری کی کہاں کہاں کتنی ضرورت ہے. اور اس اسیسمنٹ ٹیسٹ میں جس میں 100% ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے فیل پاس ہونے کا کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ اس میں بھی چیٹنگ کر رہے ہو. تو یہ ہمیں تحفہ دیا ہے اس نے. پھر یہ ہے کہ انگریزی جو ہے وہ ہماری جڑوں میں کس طرح بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. ہمارے محکموں میں بدعنوانی کا اتنا زیادہ اونچا تناسب کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ ایک لا علمی کا ذریعہ بھی ہے. آپ سب نے کسی نہ کسی جگہ بینک کا اکاؤنٹ کھلوایا ہوگا اور آپ سب نے سوچا ہوگا کہ اس پہ جو کچھ لکھا گیا ہے اور جس طرح میرے اندھا دھند سائن کروائے جا رہے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آج سے 20-25-30 سال پہلے وہ سب کچھ لکھا گیا، اس کے بعد کسی بندے نے پڑھنے کی کوشش نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے. لیکن مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب اس کے بیسس کے اوپر ہمارے خلاف کوئی قانونی کارروائی شروع ہوتی ہے. پھر ہمیں پتہ لگتا ہے اوہ اس میں تو یہ بھی لکھا تھا، یہ بھی لکھا تھا، یہ بھی لکھا تھا، لیکن ہم اس وقت پکڑے جا چکے ہوتے ہیں. اور یہ لا علمی جو ہے ہمیں بہت سی خرابیوں سے دوچار کرتی ہے. تو ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ ہم ان حیثی قوم کہاں جا رہے ہیں. پھر آخری بات میں یہاں پہ کروں کہ ہم انگریزی کے خلاف اور اردو کے فروغ کے لیے اتنی جدوجہد کیوں کر رہے ہیں. میرے نزدیک انگریزی کا ہماری غلامی سے براہ راست تعلق ہے. ہم یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں اس غلامی سے نجات پانے کی جدوجہد کر رہے ہیں جو 1947 میں آزاد ہونے کے بعد ہمارے اوپر نافذ کی گئی. کیونکہ جو آزاد قومیں ہیں وہ ہر طرح سے آزاد ہیں. وہ اپنی تہذیب میں، ثقافت میں، اپنے رہن سہن میں، اپنی بود و باش میں، اپنی زبان میں، ہر چیز میں آزاد ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. اور ہماری جو جدوجہد ہے وہ غلامی کی زنجیریں توڑنے کی جدوجہد. یہ صرف اردو کے لیے جدوجہد نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے جدوجہد ہے. اور یہ اس مذہب کے لیے جدوجہد ہے جس میں پاکستان کی غالب اکثریت جس کی پیروکار ہے. کیونکہ ہم تک قرآن پاک بھی اردو میں پہنچا ہے، اس کی تفسیریں اردو میں پہنچی ہیں، اس کی تفہیمیں اردو میں پہنچی ہیں. ہمارے پاس ساری احادیث اردو میں پہنچی ہیں. ہم نے قرآن پاک اردو میں پڑھا تو پتہ لگا اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. ہم نے جب احادیث اردو میں پڑھی تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. ہم نے سیرت کی کتابیں اردو میں پڑھی تو پتہ چلا کہ کیا ہے. اور یاد رکھیں یہ جو انگریزی میڈیم کے اندر اسلامیات کی کتاب لگائی جاتی ہے، یا بعض انگریزی کے تراجم پڑھتے ہیں، یا بعض انگریزی کے اندر تفسیریں پڑھتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی انگریز کا موقف ہو سکتی ہیں، ہمارے مسلمانوں کا موقف نہیں ہوتی. کیونکہ دوسری زبان سے جو چیز آئے گی اور پھر اس کی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اس کا وہ سمجھ نہیں ہوگی، وہ فہم نہیں ہوگی جو ہم فہم دینا چاہتے ہیں. تو یہ جو اردو کی جدوجہد ہے
یہ پاکستان کی بھی جدوجہد ہے اور ہم سب کی آزادی کی جدوجہد ہے، اور ہمیں ہماری تہذیب ثقافت کے ساتھ جوڑنے کی، ہمارے مذہب کے ساتھ جوڑنے کی جدوجہد ہے۔ تو یہ ایسی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی چھوٹا کام کر رہے ہیں۔ میں بڑے شعوری طور پہ سوچتا ہوں اپنے پورے وجود کے ساتھ کہ ہم ایک بڑا کام کر رہے ہیں، ہم جو بھی ہیں، ہم کوئی اپنی عظیم عظمت کا لفظ نہیں سوچتے، لیکن ہم ایک بڑا کام کر رہے ہیں۔ وہ کام جو قائد اعظم نے شروع کیا، وہ کام جس میں 200 سال کی جدوجہد کے بعد پاکستان بنا تھا، ہم اس کام کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اور ہم یہ شعوری طور پہ سمجھتے ہیں کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو ہماری آزادی کا ایک پہلو جو تھا وہ ہم تک نہیں پہنچنے دیا گیا، اور وہ آزادی کا پہلو جو ہے وہ آج ہمیں غلامی کی بہت گہری دلدل میں دھکیل رہا ہے۔ اور جتنی زیادہ انگریزی آئے گی، جتنی زیادہ انگریزی آئے گی، اتنا ہی ہم غلامی میں دھنستے چلے جائیں گے۔ ہمیں کتنی انگریزی نکالنی ہوگی؟ ہمیں اسی طرح انگریزی نکالنی ہوگی جیسے فرانس میں نہیں ہے، جیسے جرمنی میں نہیں ہے، جیسے روس میں نہیں ہے، جیسے ایران میں نہیں ہے، جیسے ترکی میں نہیں ہے۔ اور مجھے لاہور میں نے ایک شیعہ رہنما سے ملاقات کی، بڑے رہنما ہیں جواد نقوی صاحب۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں جو ہی کوئی باہر سے چیز آتی ہے اس کا پہلے ترجمہ کیا جاتا ہے، بعد میں اس کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر کے لیے ان کا اپنا لفظ ہے، ہوائی جہاز کے لیے اپنا لفظ ہے، موبائل کے لیے اپنا لفظ ہے، سم کے لیے اپنا لفظ ہے، کمپیوٹر کے لیے اپنا لفظ ہے۔ وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اس زبان کے اس لفظ کے ساتھ مارکیٹ میں بھیجنا ہے جس میں یہ انگلینڈ میں یا جرمنی میں یا یورپ میں کسی جگہ پہ ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایجاد ان کی ہے تو نام بھی ان کا ہوگا، نہیں، اگر وہ مستعمل چیز ہے اس کا ایسا نام ہے جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے تو ترجمہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زبان کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے ملک کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ اور کس طرح کھڑا ہونا ہوگا کہ ہم شعوری طور پہ پوری بیداری کے ساتھ اس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ہمیں بہت دھوکے دیے گئے ہیں۔ میں عرض کروں 1973 کے آئین میں جب 15 برس کی مدت رکھی گئی تو یہ ایک دھوکہ تھا جو اس قوم سے کیا گیا۔ آج کہہ دیا جائے کہ کل صبح سے سارا دفتری نظام اردو میں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ کسی کو اتنی سی تکلیف نہیں ہوگی جتنی سوئی چبھنے کی ہوتی ہے۔ صبح سب دفتری نظام اردو میں چلا رہے ہوں گے، آزاد کشمیر کا سارا دفتری نظام اردو میں چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں کسی کو۔ یہ راولپنڈی بورڈ ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس شہر میں پلا بڑا، میں نے یہاں سے BSc تک تعلیم حاصل کی۔ تو 1980 کے عشرے کی شروع کی بات ہے، میرے بھائی راولپنڈی بورڈ میں جا کے کلرک بھرتی ہو گئے، اور اس وقت سارا کچھ اردو میں کیا جائے، اور شاید آج بھی کیا جا رہا ہے۔ تو دفتری اگر ایک میں اردو میں کیا جا سکتا ہے، سب جگہ پہ اردو میں کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک رہی تعلیمی نظام کی بات، تو زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ لگتا ہے سب کچھ اردو میں ہوتے۔ آج کل سافٹ ویئر ایسے بنے ہیں کہ جو انگریزی کی کتاب اس میں ڈالو اور 1 کلک پہ ساری اردو میں ہو جائے گی۔ اس کے بعد صرف اس پہ نظر ثانی کرنی ہے کہ کوئی لفظ ایسا تو نہیں رہ گیا جس کا ترجمہ نہیں ہوا یا مناسب ترجمہ ہوا ہے، اور وہ 2-3 دن کا کام ہوگا۔ تو یہ اس دور میں، آج کے دور میں، اور میں کل پڑھ رہا تھا یہ جو ہماری ادارہ فروغ قومی زبان ہے اس میں انہوں نے ایک سسٹم ڈیوائس کیا ہے جو اردو املا کو ٹھیک کرے، اور انہوں نے وہاں پہ OCR بنا لیا ہے۔ OCR میں یہ کہ بک رکھیں انگریزی کی، وہ اس کو انگریزی میں پہلے کنورٹ کرے گا، پھر اس کو اردو میں کر دے گا، اور ودن فیو منٹس ہمارے پاس وہ آ جائے گی۔ تو اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ترقی کس جگہ پہ، اور ساری دنیا جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنی زبان میں تعلیم دے رہی ہے، وہ بچے ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ملک ترقی کر رہے ہیں۔ یعنی حیرت ہوتی ہے کہ چین ہمارے سے 2 سال بعد آزاد ہوتا ہے، کوریا ہمارے سے کوئی 15 سال بعد آزاد ہوتا ہے، اور کہیں پڑھا تھا کہ ڈاکٹر محبوب الحق صاحب سے آ کے انہوں نے ان کے 5 سالہ منصوبہ لے کے اسٹڈی کیا، پھر اس کی بیسس پہ اپنا پروگرام بنایا ترقی کا، وہ ہم سے آگے نکل گیا۔ ویتنام جو ادھیڑ کے رکھ دیا تھا امریکی جنگ کے اندر، وہ ہم سے آگے نکل گیا۔ اور
جاپان جس نے 2 ایٹم بم وصول کیے امریکہ سے، وہ آگے نکل گیا۔ جرمنی جو دوسری جنگ عظیم میں تباہ و برباد ہو گئی، جس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، وہ آگے بڑھ گیا۔ تو میرے نزدیک تو ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے، ایک تو ایک ان کی جو قیادت تھی وہ اپنے ملک اور اس کے لوگوں کے ساتھ مخلص تھی۔ دوسری چیز جو سمجھ آتی ہے وہ ایک، انہوں نے اپنے نظام تعلیم پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور اپنی زبان پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اس نظام تعلیم کو برقرار رکھا، اپنی زبان میں تعلیم دی۔ آج جاپان، جرمنی، کوریا، ویتنام، یہ سارے ترقی کی اعلیٰ ترین منزلوں پہ ہے۔ سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے جب ہم سابقہ مشرقی پاکستان کو دیکھتے ہیں، وہ ہم سے ٹوٹا اور وہ ہم سے آگے نکل گیا، اور بنگلہ کو انہوں نے اپنی زبان رکھا۔ اور فن لینڈ جو چند لاکھ کی آبادی کا ملک ہے، اپنی زبان فنش سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہم اتنے اپنی زبان کے بارے میں کم مائگی کا شکار ہیں۔ ایک میرا اصول یاد رکھیں، وہ زبان جس میں صبح سے لے کے رات تک اور پیدا ہونے سے مرنے تک آپ سب کچھ بیان کر سکتے ہیں، اس زبان میں علم، سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت، حرفت، ہر چیز بیان کی جا سکتی ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ وہ زبان ان سب چیزوں کو بیان نہ کر سکے۔ ہم نے اپنے زمانے میں زجاج عقل پڑھا، عاد اعظم پڑھا، زاویہ پڑھا، مثلث پڑھی، مستطیل پڑھی، مربع پڑھا، سب کچھ پڑھا۔ آج کیوں مشکل لگتا ہے؟ اس لیے کہ بچوں نے ٹرائی اینگل اور اسکوئر اور ریکٹینگل اور یہ سب کچھ پڑھ لیا، تو وہ پڑھنے سے وہ انگریز تو نہیں ہو گئے۔ اور یہ میں بالکل وثوق سے کہتا ہوں، آج بوتل کے واپس اردو میں کر دیں، کل یہی بچے اردو میں بڑی آسانی سے پڑھے ہوئے۔ جب وہ ایک غیر ملکی زبان میں پڑھ سکتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں پڑھیں گے تو کتنی آسانی محسوس کریں گے۔ کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی ایسی پیچیدگی نہیں آئے گی، اور بالکل آسان طریقے سے پڑھیں گے۔ لیکن یہ شعور بیدار ہونا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ہر شخص، ہر پاکستانی کو اس میں یک آواز ہونا پڑے گا، یک زبان ہونا پڑے گا، اور اپنے اس حق کے لیے اس طرح کھڑے ہونا پڑے گا جیسے ہم اپنے لیے زندہ رہنے کا حق مانتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھا جانا چاہیے۔ 75 سالوں میں ہم دنیا میں کہیں نہیں ہیں، تو کیا ہم اس پہ مطمئن ہوں گے کہ ہم ہمیشہ کے لیے کہیں نہ ہوں اور ہم ہوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی کے لیے لڑنا پڑتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنی جدوجہد کرنی ہوگی، اور اس ملک کے لیے سوچنا ہوگا کہ اس ملک کو ہم بام عروج کی آخری منزلوں تک لے کے جائیں۔ بہت شکریہ، میں بہت شکریہ۔